السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ تمام دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دنیا میں ایسے دو ممالک ہیں جن کا وجود مذہب کے نام پر ہوا۔ ان میں سے ایک ملک کا قیام ہوا اور دوسرے ملک کو زبردستی دنیا کے اوپر مسلط کیا گیا۔ جی ہاں میرے ہم عزیز دوستو، میں پاکستان کے قیام کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور دوسرے نمبر پر اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو دنیا کے اوپر زبردستی مسلط کیا جانا جو کہ یہودی مذہب کے طور پر وجود میں آیا۔ اگر دیکھا جائے کہ اسرائیل جس مقصد کے لیے اس دنیا میں وجود میں آیا تھا وہ اپنا مقصد بہت ایمانداری سے پورا کر رہا ہے۔ مطلب وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور وہ بڑی حد تک اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو مٹانا تھا، مسلمانوں کا قتل عام تھا، جو کہ اپنے مقصد میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام۔ لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان جیسی مضبوط ریاست قیام کے اندر آئی، وجود کے اندر آئی، یہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے جانتے ہوں گے اور آپ دیکھ بھی لیا کہ اسرائیل پہلے غزہ کے حوالے سے پوری دنیا کو وارننگ دے رہا تھا، لیکن اب اس نے زمینی حملہ کر دیا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو تمام اسلامک ممالک کے آہستہ آہستہ چہرے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جن میں خاص طور پر سعودی عرب شامل ہے جو کہ تمام عرب کنٹریز کا ہیڈ ہے۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا کا سارا جسم ہی بے چین ہوتا ہے۔ میرے ہم عزیز دوستو، 4 نومبر 2023 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بہت بڑا میوزک کنسرٹ ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین میں بھی ایک ہفتہ پہلے بہت بڑے میوزک کنسرٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان تمام مسلم رہنماؤں سے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں شدید تکلیف ہو تو دوسرے تمام حصے خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ دوسرے جسم کے تمام حصے کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا فلسطین کے مسئلے کو لے کر خون کے آنسر ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اسلامی ممالک میں میوزک کنسرٹ سج رہے ہیں، بے حیائی کی محفلیں سج رہی ہیں۔ کیا ان لوگوں کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں رہا؟ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو کل قیامت والے دن یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ بتائیں گے کہ اے اللہ، جس وقت مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ہم اس وقت اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف تھے؟ ایک طرف جنگ نہیں بلکہ نسلوں کا خاتمہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف مسلم ممالک کے اندر جو کہ صرف نام کے ہی رہ گئے ہیں ان کے اندر بے حیائی کی فحش محفلیں سج رہی ہیں، فل پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں، دنیا بھر سے مہنگے مہنگے آرٹسٹ، مہنگے مہنگے ڈانسرز، مہنگے مہنگے سنگرز کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا دنیا کے تمام ممالک مل کر اس ایک ماں کا درد محسوس کر سکتے ہیں جس نے اپنے 5 بیٹے شہید کروائے؟ کیا ساری دنیا مل کر بھی ان بچوں کا درد محسوس کر سکتی ہے جنہوں نے اپنے والدین کو کھویا؟ یہ منافقت کا سب سے اوپر والا لیول ہے۔ روزانہ بمباری ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں اللہ کے قریب جانے کی بجائے ہم ایسے میوزک کنسرٹ اگر سجائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسلام آباد کی انتظامیہ نے بے حیائی کی محفلیں فل پروٹوکول سے سجائی ہیں۔ میرے ہم عزیز دوستو، اسلام آباد کے F9 پارک میں ہونے والے اس بےہودگی کے خلاف اپنی آواز اٹھائیے۔ جس حد تک بھی ہو سکتا ہے یہ پیغام ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو ایسی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں۔ کیا دجال جب آئے گا اسے امت مسلمہ پر محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اے امت مسلمہ، اپنی آنکھیں کھولو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن امت مسلمہ کو ذلیل کرنے کے لیے پوری تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن ابلیس اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ذلیل کر سکے، ناکام ثابت کر سکے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دجال کے نکلنے سے پہلے حق اور باطل کے لشکر الگ الگ ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہوس رکھنے والے لوگ دجال کو اپنا خدا تسلیم کر لیں گے، نعوذ باللہ، اور اسلام پر جان قربان کرنے والے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ وہی اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے 1969 میں مسجد اقصی میں آگ لگنے پر طرح طرح کی دھمکی خیز بیانات دیے تھے؟ اگر اس وقت مسلمانوں کی غیرت کام کر سکتی ہے کہ قبلہ اول میں جب آگ لگی تو پوری دنیا کی طرف سے بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا اسرائیل کو، تو اب بھی ہمارے حکمرانوں کے اندر غیرت کو جاگنا چاہیے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ انہی حکمرانوں کی اولادیں آج حکمران بنی ہوئی ہیں جو صرف اور صرف دنیا کی عیاشیوں کے اندر مغن ہیں۔ آپ اگر 2022 کے میوزک کنسرٹ جو کہ سعودی عرب میں ہوا تھا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دنیا سے آرٹسٹ اور سنگرز کو بلوایا جاتا ہے جو سرے
सरेआम शैतानियत को प्रमोट करते हैं, जो सरेआम शैतान का पैगाम देते हैं, जो सरेआम अपने गानों के ज़रिए, अपने अल्फाजों के ज़रिए शैतान को खुश करते हैं, शैतान का पैगाम देते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जो सुनने वाले होते हैं उनमें से आधी से ज़्यादा तादाद हमारे मुसलमानों की होती है। लेकिन वो मुकद्दस सरजमीन पर आकर जो कुछ मर्जी कहकर चले जाएं, हुकूमत कभी भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक शख्स भी सेहूनियों के खिलाफ एक बात भी कर दे तो उसको खामोश करवा दिया जाता है, जैसे उसने कभी बात की ही ना हो, या तो उसे वैसे ही गायब करवा दिया जाता है। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, कुफ़ार के हाथों आज इस्तेमाल होने के लिए सिर्फ नामी ग्रामी सो कोल्ड मुसलमान ही रह गए हैं। हमारे अपने पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने इस्लाम के नाम पर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। या तो उनको गायब करवा दिया जाता है या उनको ऐसा खामोश करवाया जाता है कि उनका नाम तक कोई नहीं जानता। क्या ये वही अरब सरजमीन है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पूरी दुनिया पर फैलाया था? क्या ये वही अरब सरजमीन है जहाँ से अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसर और किसरा जैसे महल्लात, कैसर और किसरा जैसी सल्तनतों को फतह किया था? क्या ये वही सरजमीन है जहाँ से सहाबाए किराम ने आधी दुनिया को फतह कर लिया था? मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, जिस दिन ज़मीनी हमला इसराइल की तरफ से गज़ा पर होता है, उसी दिन सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान म्यूज़िक कंसर्ट लॉन्च होता है। ये कैसा इत्तेफाक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मुसलमानों की तवज्जो को दूसरी तरफ मुंतकिल करना है। मगरब कभी भी नहीं चाहेगा कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज एक झंडे के तले हों, इनका आपस में इत्तेहाद हो। इसलिए वो तमाम अरब कंट्रीज जो कि पहली जंग अजीम के नतीजे में वजूद में आए, उन सब को अलग करने की कोशिश करता है सऊदी अरब से। इस वक्त तमाम उम्मत मुसलमान आपस में तकसीम दर तकसीम होती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ 11 गैर मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद करके अकेले गजा के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान कायम कर रहे हैं। आप ज़रा सोच के देखें कि फ़लस्तीनी अवाम जब हमारी इन अय्याशियों को देखेगी, हमारी इन फहाशी को देखेगी, तो वो अल्लाह के सामने कैसे अल्फाज कहेगी? क्या उनके मुंह से अल्लाह के सामने हमारे लिए दुआएं निकलेंगी? और मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, मजलूम की बद्दुआ से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ कभी भी सात आसमानों को नहीं देखेगी, डायरेक्ट अल्लाह के अर्श पर अल्लाह के पास पहुंचेगी। इस कदर बेहिसी और बेगैरती कि जिस वक्त तमाम मुसलमानों को, तमाम मुसलमान हुक्मरानों को आपस में इत्तेहाद करना चाहिए, आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, हुकूमतों की तरफ से ऐसी बेहयाई की महफिलें सज रही हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने अजीज़ों कारब से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।